like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم اور معزز سامعین کرام، الحمدللہ چند دنوں بعد شب برات آنے والی ہے، لیکن لوگ اس کے متعلق بڑی افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ تفرید کا شکار ہیں جو اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں، اس لیے کہ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے متعلق احادیث منقول ہیں، یہاں تک کہ جو 6 بڑی مسند ترین کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، ان میں 2 کتاب ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف، ان 2 کتابوں میں احادیث منقول ہیں اس رات کی فضیلت کے متعلق۔ کچھ لوگ ہیں جو افراد کا شکار ہیں، غلو کا شکار ہیں، کہ جنہوں نے اپنے پاس سے کچھ خرافات اور بدعات کو انجام دے کر ان پر دین اسلام کا لیبل لگا کر ان پر عمل پیرا ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رات کی شرعی اور صحیح حیثیت کیا ہے، یہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو جب ہم شریعت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے 5 باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ افراد کا شکار ہیں خاص طور پر، کہ اس رات میں پوری سال کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے۔ دوسری بات، اس رات میں عبادت کی کیا حیثیت ہے۔ تیسرے، اس رات میں قبرستان جانے کی کیا حیثیت ہے۔ نمبر 4، اگلے دن روزے کی کیا حیثیت ہے، شرعی کیا حیثیت ہے۔ نمبر 5، وہ محرومین کون ہیں جو اس رات میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات کہ آیا اس رات میں پوری سال کے فیصلے ہوتے ہیں موت اور زندگی اور رزق کے، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے۔ بڑے بڑے واعظین، بڑے بڑے مقررین اس میں افراد کا شکار ہے، غلو کا شکار ہو گئے کہ اس رات میں پوری رات کے فیصلے ہوتے ہیں، پوری سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم قرآن مجید پر نگاہ ڈالتے ہیں اور ان احادیث پر نگاہ ڈالتے ہیں جو اس رات کے متعلق آئی ہیں، تمام محدثین کی اتفاق ہیں کہ وہ بالکل ضعیف ہیں اس متعلق کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا جواب مل جاتا ہے کہ جب ہم قرآن دیکھتے ہیں 25واں پارہ سورہ دخان، انا یا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہاں سے دھوکہ ہوا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے مفسرین، مفسر قرآن، اللہ کے نبی کے صحابی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، وہ صراحتاً فرماتے ہیں کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ شب قدر میں ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر میں، معارف القرآن، معارف السنن، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، سب میں یہ بات موجود ہے کہ اس رات میں فیصلے نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے قرآن اس کا صراحتاً انکار کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ آگے ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ ہم قرآن مجید پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ یہ مبارک رات کون سی ہے، تو قرآن صراحتاً فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔
قرآن میں صراحتاً موجود ہے بغیر کسی شک و شبہ کے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ اب شب قدر کس مہینے میں ہوتی ہے؟ شعبان میں یا رمضان میں؟ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن سے سوال کرتے ہیں تو قرآن جواب دیتا ہے، دوسرا پارہ سورہ بقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے تینوں جواب مل گئے۔ مبارک رات میں قرآن نازل ہوا، وہ رات کون سی ہے؟ شب قدر۔ وہ کس مہینے میں ہوتی ہے؟ رمضان میں۔ تینوں جواب قرآن مجید میں موجود ہیں، فیصلہ ہو گیا۔ اس کے خلاف جو بھی بات آئے گی ہم اس کو رد کر دیں گے۔ قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات قبول نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، پہلی بات ہو گئی کہ اس رات میں فیصلے نہیں ہوتے۔ وہ رات کون سی ہے؟ وہ شب قدر ہے جو رمضان میں ہوتی ہے۔ یہ بات کہاں موجود ہے؟ قرآن مجید میں۔ یہ مسئلہ کہاں سے حل ہوا؟ قرآن مجید سے، ماشاءاللہ۔ دوسری بات کہ اس رات کی عبادت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ رات عبادت کی رات ہے، بڑی مغفرت کی رات ہے، بڑی برکتوں اور فضیلتوں کی رات ہے۔ اس رات کے متعلق 10 صحابہ کرام اس رات کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، اور اللہ سبحانہ و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں سے تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسرا حدیث موجود ہے ابن ماجہ شریف میں، فرما اللہ کے نبی نے اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، فقوموا لیلہا، اس رات میں عبادت کرو، پہلا حکم۔ دوسرا حکم وصوموا نہارہا، اس سے اگلے دن روزہ رکھا کرو۔ تیسری بات، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے منادی شروع ہوتی ہے، فیقول ان اللہ تعالی ینزل بغروب الشمس الى سماء الدنیا، اللہ سبحانہ و تعالی غروب شمس کے بعد میں اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ پھر منادی ہوتی ہے الا من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، فاغفر له، میں اس کی مغفرت کروں۔ الا من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا، فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کروں۔ الا مبتلن، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، یعنی صبح صادق تک مستقل پوری رات اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے۔ تو دو بات سامنے آ گئی، عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، لیکن تنہا جتنی بھی عبادتیں ہیں، نفلی عبادتیں، وہ افضل کیا ہے؟ ان کو گھروں میں ادا کیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا حکم ہے، اپنا عمل بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ، کہ تم نفل نمازوں کو اپنے گھر میں پڑھا کرو۔ یہ اللہ نبی کا حکم ہے۔ اور دوسرا اللہ نبی کا عمل کیا تھا؟ اس رات میں عمل کیا تھا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے اور وہاں عبادت فرما رہے ہیں۔ اور حجرہ کتنا بڑا ہے اور کتنی دور ہے؟ ایک قدم باہر رکھو مسجد نبوی، اور حجرہ کتنا بڑا ہے کہ اما عائشہ آرام فرماتی ہیں، اللہ نبی جب سجدہ فرماتے ہیں تو اما عائشہ کے پیروں پہ ہاتھ مارتے ہیں، وہ اپنے پیروں کو سکیڑ لیتی ہیں اور اللہ کے نبی سجدہ فرماتے ہیں۔ اتنا چھوٹا حجرہ، اس کے باوجود اللہ کے نبی حجرے میں تشریف فرما ہے، مسجد میں تشریف نہیں لائے اس رات میں بھی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تنہا عبادت کی رات ہے،
اجتماع کی رات نہیں ہے، اس لیے تمام فقہا نے اس رات میں اجتماع کو بدعت لکھا ہے۔ یہ تنہائی کی رات ہے، اللہ کے سامنے تنہا بندہ ہو، اللہ ہو، اس لیے جو منادی ہوتی ہے اس میں بھی یہی اشارہ اللہ کی طرف سے کہ الا هل من مستغفر، ہے کوئی تنہائی میں مجھے پکارنے والا، الا من مسترزق، ہے کوئی تنہائی میں مجھ سے رزق مانگنے والا۔ یعنی اللہ بھی یہی فرما رہے ہے کوئی تنہائی میں مجھ کو پکارنے والا۔ تو دو بات سامنے آ گئی، ایک تو اس رات میں فیصلے نہیں ہوتے، وہ شب قدر میں ہوتے ہیں، یہ بات ہمیں کہاں سے ملی؟ قرآن مجید سے۔ دوسری بات کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، لیکن تنہا اپنے گھروں میں عبادت کریں، اس لیے کہ اللہ نبی کا یہی عمل تھا اور یہی حکم تھا اپنی امت کے لیے کہ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ نفل نمازیں گھر پر پڑھا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، اس لیے انسان کی سب سے افضل نماز گھر کی ہوتی ہے، إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ، سوائے فرض نماز کے۔ کہ تنہا عبادت کی رات ہے، یہ اللہ نبی کا عمل بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ تیسری بات کہ اگلے دن کا روزہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو جو احادیث پر نگاہ ڈالتے ہیں تو صرف ایک حدیث ملتی ہے اس رات، اس اگلے دن کے روزے کے متعلق۔ تمام محدثین کے اس پر اتفاق ہے کہ وہ بہت انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، جس سے ہم کسی عمل کو سنت قرار نہیں دے سکتے۔ تو جو اگلے دن کا روزہ ہے وہ صرف مستحب درجے کا ہے، اس کو ہم سنت قرار نہیں دے سکتے۔ اس لیے کسی بھی عمل کے سنت بنانے کے لیے، کسی کی عمل کے سنت کے ثبوت کے لیے کم سے کم ایک صحیح حدیث چاہیے، اور یہاں پر صرف ایک حدیث ہے اور وہ بھی انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، اس پر تمام محدثین کے اتفاق ہے۔ اس لیے وہ دن کا روزہ مستحب روزہ ہے، نفلی روزہ ہے۔ تو تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات کہ اس رات میں قبرستان جانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کہ اس رات میں اللہ نبی قبرستان گئے ہیں، اور پوری احادیث میں صرف ایک مرتبہ شب برات کے دن اللہ کے نبی کا قبرستان جانا ثابت ہے۔ ضعیف احادیث میں صرف اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اس دن قبرستان گئے ہیں، اور کس طرح گئے ہیں؟ تنہا گئے ہیں، یہاں تک کہ اماں عائشہ کو نہیں بتلایا، بعد میں صحابہ کرام کو ترغیب بھی نہیں دی، اکیلے گئے اور اکیلے واپس آ گئے، یہ تھا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ٹولیوں کے شکل میں جا رہے ہیں، اجتماع کے شکل میں جا رہے ہیں، وہاں پر رسومات، خرافات اور بدعات کو انجام دیا جا رہا ہے، وہاں پر چراغاں ہو رہا ہے، وہاں پر قبرستان کو سجایا جا رہا ہے، حالانکہ صحیح احادیث میں آ چکا ہے کہ اس رات میں اللہ کے نبی گھر میں چراغ تک نہیں تھا، گھر میں چراغ تک نہیں تھا، اور ہم قبرستانوں کو سجا رہے ہیں۔ تو یہ خود مستقل بدعت ہے، اور ٹولیوں کے شکل میں جا رہے ہیں، اجتماع کے شکل میں جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، اس میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کلما کانت لیلتھا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب جب میرے یہاں رات میں اللہ کے نبی کی باری ہوتی، یخرج من آخر اللیل الی البقیع، اللہ کے نبی ہمیشہ رات کے آخری حصے میں قبرستان جاتے، جنت البقیع تشریف لے جاتے۔ یہ اماں عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کا پورے سال کا معمول تھا کہ جب جب میرے یہاں اللہ نبی رات میں ہوتے، ہمیشہ بلا ناغا قبرستان جاتے رات کے آخری حصے میں۔ تو میرے بھائیوں، اس رات کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے قبرستان جانے کی، اللہ نبی کا تو پورا سال کا معمول تھا، ہمارے نبی پورے سال قبرستان اس رات میں جاتے تھے، جیسا کہ یہ حدیث جو موجود ہے مسلم شریف میں، اس میں صراحتاً موجود ہے۔ تو چار باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات، اس رات میں
فیصلے نہیں ہوتے، وہ شب قدر میں ہوتے ہیں جو رمضان میں ہوتی ہے۔ دوسری بات، یہ عبادت کی رات ہے، تنہا عبادت کی رات ہے۔ تیسری بات، اگلے دن کا روزہ وہ مستحب ہے، نفل ہے۔ چوتھی بات، یہ قبرستان جانے والی۔ پانچویں بات کہ وہ محروم لوگ کون ہیں کہ جو اس رات میں اللہ کی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ 7 لوگ تو اکثر احادیث میں آئے ہیں۔ ایک مشرک، شرک کرنے والا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی وہ صفات جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کسی اللہ کے غیر کو اللہ کا ساجی و شریک قرار دینا، وہ چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے وہ عقیدے میں ہو، اور چاہے وہ تعظیم میں ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا، قاطع، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، یہ بھی اس رات میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ چوتھا، مدمن الخمر، شراب کا عادی، جو اس رات میں بھی شراب پینے سے توبہ نہ کرے۔ پانچواں ہے زانی، زناکار۔ چھٹا ہے سودی کاروبار کرنے والا، سود خور۔ ایک حدیث میں آیا ہے جادوگر، ایک حدیث میں آیا ہے کاہن، نجومی، جو ستاروں کو دیکھ کر غیب کی باتیں بتلاتے ہیں۔ کچھ حدیث میں آیا ہے عراف بھی آیا ہے، جو ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر لوگوں کو غیب کی باتیں بتلاتے ہیں۔ تو یہ چند گنہگار ہیں، مشرک، ماں باپ کا نافرمان، ایک مسبل، جو مرد اپنے ٹخنوں کو ڈھک کر چلتا ہو، پینٹ پجامہ ازار سے اپنے ٹخنوں کو ڈھک کر چلتا ہو، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ زناکار، شرابی، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، سودی کاروبار کرنے والا، زنا کرنے والا۔ ایک حدیث میں آیا ہے عشار، ظلمن ٹیکس وصول کرنے والا، ظلمن کرایہ وصول کرنے والا۔ ایک عراف، غیب کی باتیں بتلانے والا۔ ایک حدیث میں آیا ساحر، جادوگر۔ تو یہ چند گنہگار ہیں کہ جو اس رات میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ 5 باتیں آ گئی۔ چھٹی اور آخری بات کہ اس رات میں جو بدعات، خرافات ہیں جو انجام دی جاتی ہے دین کے نام پر، آتش بازی، یہ بالکل حرام ہے، غیروں کی مشابہت ہے، اس سے مال کا ضیاع ہوتا ہے، اسراف ہوتا ہے، اور غیروں کی مشابہت تو ہے ہی۔ دوسرا، اس رات میں چراغاں کرنا، یہ ہندوؤں کی جو دیوالی ہے اس سے یہ رسم ہمارے اندر آ چکی، اسلام میں داخل ہوئی ہے۔ اسلام میں چراغاں کرنا، زیادہ گھروں کو سجانا، قبرستانوں کو سجانا، یہ بالکل خرافات و بدعات ہیں۔ ان کا شرعاً ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسرے، اس رات میں حلوہ پکانے کو لازمی جز قرار دینا۔ حالانکہ اس رات کی شرعاً حلوے کوئی پورے سال پکائیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس رات میں اس کا التزام کرنا۔ چوتھی، خرافات کے اس رات میں روحیں گھروں میں آتی ہیں مردوں کی، یہ بالکل شریعت کے خلاف باتیں ہیں۔ یہ جتنے بھی خرافات و بدعات ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں صحیح اور صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati.